السلام علیکم ناظرین، نعمت اللہ شاہ پریڈکشن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ اندر اسنا قضا از آسماں گردد پدید و کا نام او موزم در جہاں پیدا شو۔ اسی اثنا میں زمانہ بدلے گا اور ایک بادشاہ پیدا ہوگا اور دنیا اسے موزم کے نام سے جانے گی۔ اس کے بعد نعمت اللہ تیزی سے ایک کے بعد ایک بادشاہ کا نام بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوگا کہ جس کا نام موزم ہوگا۔ موزم 1707 سے 1712 تک حکمران رہا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا فروخ سیار 1713 سے 1719 ظاہر ہوا۔ نادر آید از ایران میں ستان تخت ہند قتل دہلی پس بزور تیغ پیدا شد۔ نادر شاہ ایران سے آئے گا اور ہندوستان کا تخت چھین لے گا۔ دہلی میں اس کی تلوار سے بڑا قتل عام ہوگا۔ 1739 میں نادر شاہ نے ایران سے آ کر دہلی پر حملہ کیا اور دہلی کو تخت و تاراج کر دیا۔ مغل حکومت اس وقت انتہائی کمزور ہو چکی تھی اور نادر شاہ کے اس حملے کی وجہ سے اس کی رہی سہی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جمانے شروع کر دیے تھے اور بنگال ان کا پہلا ہدف تھا۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے حکمران تھے اور 1757 میں جنگ پلاسی میں شکست کھا کر انگریزوں کی قید میں چلے گئے۔ دہلی کی مغل حکومت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ نواب سراج الدولہ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ ایک طرف انگریز ہندوستان پر قبضہ کر رہے تھے اور دوسری جانب ہندوستان کے اندر مرہٹہ ہندو ایک خطرناک قوت کے طور پر ابھر کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ نادر شاہ کے بعد افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے طلب کیا کہ جنہوں نے آ کر مرہٹہ قوتوں کا سر کچل دیا۔ نعمت اللہ نے اپنے اشعار میں بابا گرو نانک کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ بابا گرو نانک 1469 میں پیدا ہوئے اور 1539 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نام او نانک بود آرد جہاں باوے رجو گرم بازار فقیر بے کراں پیدا شد۔ اس کا نام نانک ہوگا، بہت زبردست فقیر ہوگا، دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی، یعنی اس کا بہت چرچا ہوگا۔ درمیانے ملک پنجابش شد شہرت تمام قوم سکھانش مرید و پیر پیدا شد۔ ملک پنجاب کے وسطی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی اور سکھ قوم اس بزرگ کی مرید ہوگی۔ نعمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک کو ماننے والوں کو سکھ کہا جائے گا۔ سکھ مذہب کا آغاز ہی بابا گرو نانک نے کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم بعد ازاں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گی اور یہ ظلم و ستم سالوں تک چلتا رہے گا۔ تاریخ سکھوں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی گواہ ہے، یہاں تک کہ شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کی تحریک سکھوں کے خلاف بھی تھی اور یہ دونوں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں ہی کے خلاف لڑتے ہوئے جاں بحق ہوئے۔ اس دور میں سکھوں کی حکومت لاہور سے لے کر پشاور تک قائم ہو گئی تھی کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھائے۔ مغلوں کے طرز حکومت سے متعلق نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ عیش و عشرت ان کے دلوں میں گھر کر لے گی اور وہ اپنے دلیرانہ طور طریقے گم کر دیں گے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھا۔ اس کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ افغانستان سے ہند کی طرف آ رہا تھا تو ایک رات اسے اور اس کے ساتھیوں کو برف باری میں کھلے آسمان تلے پڑاؤ کرنا پڑا۔ قریب ہی ایک غار تھا۔ بابر کے سپاہیوں نے جگہ کم ہونے کے باعث
بابر سے کہا کہ آپ غار میں پناہ لے لیں تاکہ برف باری سے بچ سکیں، ہم باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس پر بابر نے اپنا وہ مشہور تاریخی جملہ کہا، ہمہ یارا دوزخ ہمہ یارا بہشت، یعنی میں یاروں کے ساتھ رہوں گا، خواہ دوزخ ہو یا جنت۔ بابر اور اولین مغل گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پر سفر کرتے، تیز دریا تیر کر پار کرتے اور جسمانی طور پر اتنے قوی اور مضبوط تھے کہ کوئی دشمن ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ لیکن بعد زوال کے وقت مغلوں پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مغل شہزادے پالکیوں میں بیٹھ کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، اپنا سارا وقت رقص و موسیقی اور شراب کی محفلوں میں گزارتے، تلوار کے بجائے عورتوں سے دل بہلاتے اور جسمانی طور پر بھی عیش پرست ہو کر ناکارہ ہو چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغل حکومت کا شیرازہ ہی بکھر گیا اور 7 سمندر پار سے آ کر مٹھی بھر انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ مغلوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی تھی کہ انہوں نے محلات، باغات اور مقبرے تو خوب بنائے، مگر جدید جنگی ہتھیار، سائنس و ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی تجارت پر کوئی توجہ نہ دی۔ گو کہ اورنگزیب عالمگیر نے مذہبی حوالے سے کچھ خدمات سر انجام دی، مگر نہ اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد مغلوں کی طرف سے اپنی افواج کو جدید طور پر مسلح کرنے پر کوئی توجہ دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔